اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ محمد وسیم ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کولیگز کے ساتھ ایک چھوٹی سی قرآن کلاس شروع کرنے لگا ہوں، جس کا باقاعدہ آغاز ہم آج سے انشاءاللہ ایک تعارفی سیشن کے طور پہ کر دیں گے، اور اس میں پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہم کچھ نہ کچھ آیات اور صورتیں یا جتنا بھی ہم کور کر سکیں انشاءاللہ ان کا ترجمہ ہوگا، اور ساتھ ایک تفسیر کا سلسلہ ہوگا۔ مقصد اس کلاس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفت قرآن پاک، جو کہ ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کو اگر ہم مل کے اور ایک دوسرے کی مدد سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے اور ایک دوسرے کی رہنمائی کر کے ہم اس کو کچھ حد تک سمجھ سکیں اور کوشش کر سکیں کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں ہم، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سعادت والا معاملہ ہوگا ہم سب کے لیے۔ تو آج میں نے جو سیشن ایک چھوٹا سا رکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اس میں میں جو تعارفی بات آپ سے کرنا جا رہا ہوں اس کو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ تعارفی سیشن بھی کیوں رکھا گیا۔ اس کا مقصد آپ کو اختتام میں آئیڈیا ہو جائے گا، اور پہلے ہی ہم نے شروع کیوں نہیں کر دیا کسی ایک سپارے سے اور اس طرح سے۔ قرآن پاک کا تعارف ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے قرآن پاک کے لیے ایک کلاس رکھنے کی یا اس کو دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ بات کرنے کی اس کلاس کی شکل میں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، میں اس کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آج بیٹھا ہوں۔ تو اس تعارفی لیکچر میں ہم یہ آج بات کریں گے کہ ہم کیوں یہاں اکٹھے ہونے لگے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ کوئی عام سا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں بچپن سے یہ تو بہت زور و شور سے بتایا گیا کہ ہم نے پڑھنا لکھنا ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے IT پروفیشنل بننا ہے، ہم نے فلاں وکیل بننا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ معاشرے کے اندر کہیں سے ہمیں یہ نہیں سنائی دیا بچپن سے لے کے آج تک کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، ہم نے عالم بننا ہے۔ اس میں ہمارے بڑوں کا اس طرح سے قصور ہے بھی اور نہیں بھی کہ جس طرح کا دین ان تک پہنچا انہوں نے اس کے اکارڈنگلی ہمیں بچپن میں مدرسے بھی بھیجا، ہم نے ناظرہ بھی پڑھا، ہم نے کچھ لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا آج تک کہ قرآن پاک کو ویسے پڑھنے کی بجائے اور حفظ کرنے کی بجائے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔
تاکہ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آئے. تو اسی وجہ سے ہم نے پڑھا بھی نہیں. اور ہمارے نصاب کی کتابوں میں جو 1 سورت 2 سورت 4 سورت جو تھیں وہ بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ اس طرح سے رٹیں کہ ہمیں صرف یہ تھا کہ ہم اس کو پیپر میں ریپروڈیوس کر سکیں اور ہمارے مارکس پورے آ جائیں. لیکن کسی ٹیچر نے ہمیں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا کہ وٹ از دی کرکس آف دس بک, یا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے اور اس کو آپ نے زندگی کے ساتھ کس طرح سے جوڑنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم سب پڑھے لکھے ہو گئے, ہم نے MBBS کر لیا, ہم ڈاکٹر بن گئے, اور معاشرے کے اندر ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ تصور ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے میجورٹی آف دی پیپل ڈو ناٹ ایون نو کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے, بیسک آیات جو ہم روزمرہ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی کیا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اسی بات کو لے کے میں نے پڑھنا شروع کیا, تھوڑا تھوڑا میں نے پڑھا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے تو اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ میں کتنے سال جیوں گا, جو کہ ہم سب کو پتا کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے, ہمیں اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے. تو جب میں نے ایک خاص حد تک کوئی 2% 4% قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو میں نے سوچا کہ میں ابھی سے پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہوں. کیونکہ فرض کریں اگر آپ یہ سوچیں کہ میں 10 سال میں قرآن پاک پورا ایک عبور حاصل کر لوں گا اس کے ترجمے کے اوپر اور تفسیر کے اوپر, اور پھر میں لوگوں کو بتانا شروع کروں گا, تو آئی ڈونٹ نو کہ میں تب تک ہوں گا بھی کہ نہیں. اور جتنا میں نے ابھی تک سیکھا میں وہ ساتھ ساتھ شروع کر دوں گا, اور ساتھ ساتھ میں خود بھی پڑھوں گا اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا. اس کے 2 فائدے ہوں گے کہ ایک تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ میرے علم میں اضافہ کرتی جائے گی, اور آپ لوگوں کو بھی میرا میسج پہنچتا جائے گا, جو کہ ایکچولی میرا میسج نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج ہے. اور میں ایز اے ڈاکیہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کی وساطت سے. اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ قبول فرمائے. اچھا, یہاں تک کی بات کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ, یا میں خود سے پوچھتا ہوں کہ اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا واقعی ضروری ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا تو آپ لوگ ایک سرسری سا آنسر یہ دیں گے کہ بالکل ضروری تو ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اور دماغ کے نہاں خانوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے کہ ہاں قرآن پاک کو سمجھنا تو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں میں کہیں ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی, ہم لوگوں نے پڑھی ہوگی, ہم نے پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک کام سیکھ لیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرے میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کسی کو سکھا دوں, یا میں یہ بتا دوں, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے اس بات کی. یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر ہیں, ہم لوگوں نے جو پروسیجر سیکھے ہوئے ہیں وہ ہم اپنے جونیئرز کو بتاتے ہیں متواتر ایک سلسلے کے ساتھ. جو بھی نیا جونیئر آتا ہے ہم اس کو سکھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ یہ کہے گا یہ سر کو تو یہ پروسیجر آتے ہیں. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ آ جائے وہ آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ, چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. اسی طرح کا معاملہ یہ نیچرل ہے کہ اگر آپ ایک کتاب کو سمجھ لیں گے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں لوگوں تک پہنچائیں گے, کسی ایک شکل میں, کسی دوسری شکل میں. اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا یہ میسج کہ تم لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پاک کو سمجھے, سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میں جو آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوں, یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھا کہ مجھے کوئی داد چاہیے یا میں نے اس کے تناظر میں کوئی ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. میں نے ایکچولی یہ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کہ میں کچھ ایسا میرے پاس ہو کہ میں نے قرآن پاک کو سیکھا
اور قرآن پاک کو لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر یہ میری کاوش قبول کرے تو میرے لیے ہو سکتا ہے کہ بخشش کا سامان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں امیدوار ٹھہروں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا کیوں چاہیے. دوسری وجہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا اس بات کے اوپر زور دیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا اسی انٹینسٹی کے ساتھ جس انٹینسٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، تو یہ جتنی ہم نے پچھلے 1200 سالوں میں گمراہیاں امت کے اندر آتی ہوئی دیکھی ہیں، یہ میرا خیال ہے نہیں آنی تھی. کیونکہ اگر قرآن پاک کو سمجھ لیا جاتا اور اس پہ عمل کر لیا جاتا تو ہدایت تو فار شور امت کو مل جاتی. لیکن امت کے ساتھ کیا ہوا کہ قرآن پاک کو نہ تو اس طرح سے سمجھا گیا اور نہ ہی اس طرح سے سمجھایا گیا لوگوں کو، اور بہت سارے فلسفوں میں پڑ گئے لوگ، پیری مریدی میں پڑ گئے اور بابوں کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر چلے گئے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہماری ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کتاب کا ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کوئی خاص کردار نہیں ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ بغیر سمجھے ہم نے پڑھا، ہمیشہ ثواب کی نیت سے پڑھا، وہ ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں. جمعے کے دن سورہ کہف بہت ساری عوام پڑھتی ہے، اس میں ترجمے میں کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے سورہ کہف کا، کسی کو نہیں پتا. آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. میجورٹی آف دی پیپل جو نماز پڑھتے ہیں وہ دن کی اندر جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ان میں سب میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پتا، اور اگر ترجمہ پتا بھی ہے تو اس کا ایسنس نہیں پتا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالی شان پہ دیکھیں تو خطبہ حجت الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، تم میں سے جو اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لے گا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسری میری سنت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، ان کا طریقہ کار، ان کے فرمودات، ان کے بتائے ہوئے اعمال، جس طرح سے انہوں نے دین کے اوپر چلنے کے لیے کہا اور روزمرہ زندگی میں چلنے کے لیے کہا، وہ فالو کرے. اسی طرح ایک حدیث اور ہے جس کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی جگہ پہ، ایک جگہ مقام پہ پڑاؤ کیا اور وہاں پانی اویلیبل تھا، وہاں وضو کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کی کوہان کا ایک منبر بنایا گیا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے ان کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہاں پہ، اس کا ایک مختصر سا میں آپ کے سامنے ورژن رکھتا ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں پہ زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہدایت ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لوگوں کو بار بار یاد دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور